الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربی زدنی علما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک عفو و درگزر کرنے یعنی کہ معاف کرنے کے حوالے سے آج کے درس قرآن کے اندر چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، فرمایا اور معاف فرمائیے اور نیکی کا حکم دیجیے، وأعرض عن الجاہلین اور جاہلوں سے منہ پھیر لیجیے۔ معاف فرمائیے، نیکی کا حکم دیجیے اور جاہلوں سے اعراض کیجیے۔ ایک اور مقام پہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، فرمایا اور معاف کرو اور صبر کرو، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہیں معاف کر دیا جائے؟ ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وغفر ان ذلک لمن عزم الامور، فرمایا جو معاف کرے اور صبر کرے، ان ذلک لمن عزم الامور، بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، فرمایا اور وہ لوگ جو کبائر سے بچتے ہیں، بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی کے کاموں سے بھی بچتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ، بڑے گناہوں سے بھی بچتے ہیں اور بے حیائی کے کاموں سے بھی بچتے ہیں۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، ان کی ایک اچھی فطرت اور عادت یہ بھی ہے جب وہ غصے ہوتے ہیں تو دوسروں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب وہ غضبناک ہوتے ہیں تو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، فرمایا برائی کا بدلہ تو اس کی مثل برائی ہی ہے، فمن عفا و اصلح، پس جو معاف فرما دے اور اصلاح کرے، فاجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ تو دوستان گرامی قدر، ایک اور مقام پہ فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، بندہ مومن کی یہ نشانی ہے، یہ علامت ہے کہ جب اسے غصہ آتا ہے تو وہ لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اللہ احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پہ اللہ رب العالمین نے معاف کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور بے شک مخلوق خدا کو معاف کر دینا اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے
کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا تھا، اپنی ذات کے لیے جتنا بھی آپ کو ستایا گیا، جتنے بھی آپ پر مظالم کے پہاڑ ڈھائے گئے، راستے روکے گئے، کانٹے بچھائے گئے، کون کون سا ایسا ستم ہے جو نہ کیا گیا ہو، لیکن سیدہ فرماتی ہیں کہ حضور نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا تھا، بلکہ حضور معاف فرما دیتے تھے۔ ہاں، فرماتی ہیں کہ اگر اللہ کی حدود کو توڑا جاتا تو پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ضرور اس کا انتقام لیتے، اگر اللہ کی حدود کو توڑا جاتا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ جا رہا تھا سفر پہ، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک یمنی چادر اوپر کی ہوئی تھی، لپیٹی ہوئی تھی، جس کے کنارے جو تھے نا وہ کھردرے تھے۔ تو ایک اعرابی شخص آیا اور اس نے وہ چادر پکڑی اور کھینچ کر کہنے لگا کہ آپ کے پاس جو مال ہے اس میں سے مجھے بھی دیجیے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس نے جتنی سختی کے ساتھ وہ چادر کھینچی، حضور کے وہاں نشان پڑ گئے، لیکن قربان جاؤں، فرماتے ہیں کہ حضور نے اس کی طرف چہرہ مبارک کیا، حضور مسکرا دیے اور فرمایا بھائی جو ہمارے پاس ہے اس کو بھی دے دو۔ اور قربان جاؤں، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ لوگوں صدقہ دینے سے، خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقہ دینے سے یا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، اور کسی کو معاف کر دینے سے کسی کی عزت میں کمی نہیں آتی بلکہ اضافہ ہوتا ہے، اس کی عزت میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ اور فرمایا جو عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلند فرما دیتا ہے۔ اور قربان جاؤں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر عرض کی، مالک تیری بارگاہ کے اندر جو عزت والا بندہ ہے وہ کون سا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا، پیارے موسیٰ علیہ السلام، میری بارگاہ کے اندر عزت والا بندہ وہ ہے جسے انتقام لینے کی قدرت ہو اور وہ اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دے، یعنی قوت ہو، طاقت ہو، کسی سے انتقام لے سکتا ہو، لیکن قدرت ہونے کے باوجود اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف فرما دے۔ فرمایا وہ میری بارگاہ کے اندر عزت والا بندہ ہے۔ اور قربان جاؤں، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن ندا دی جائے گی، آواز دی جائے گی کہ وہ لوگ کہ جن کا اجر اللہ رب العالمین کے ذمہ کرم پر ہے وہ کھڑے ہو جائیں اور جنت میں داخل ہو جائیں۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، پوچھا جائے گا کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کا اجر اللہ رب العالمین کے ذمہ کرم پر ہے؟ تو ندا دی جائے گی وہ لوگ جو دوسروں کو معاف فرما دیا کرتے تھے۔ تو حضور نے فرمایا ہزاروں کی تعداد میں لوگ اٹھیں گے اور اللہ انہیں بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ یعنی بظاہر کام مشکل ہے، نفس یہ کرنے نہیں دیتا، نفس کہتا ہے کہ میں کسی کو معاف کر دوں تو یہ تو میری کمزوری ہوگی، لوگ کیا کہیں گے کہ اس کے اندر تو قوت اور پاور ہی نہیں ہے کہ یہ تو کسی سے بدلہ نہیں لے سکتا۔ نفس تو اس بات پہ اکساتا ہے، لیکن اللہ کی رضا اسی کے اندر ہے کہ نفس کی ہمیشہ مخالفت کی جائے، نفس کی مخالفت۔ غورث بن حارث آقا کریم علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے اور تلوار لے کر حضور کے سرانے کھڑے ہو گیا، کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کون ہے جو آج میری تلوار سے آپ کو بچائے گا؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے مبارک آنکھوں کو کھولا اور بڑے اطمینان کے ساتھ حضور نے فرمایا، میرا اللہ بچائے گا۔ بس حضور کا یہ فرمانا تھا کہ اس کے ہاتھوں سے تلوار
گری اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھا لی۔ لجپال آقا نے ارشاد فرمایا تم بتاؤ میری تلوار سے تمہیں کون بچائے گا؟ تو کہتا ہے آپ اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دیں، آپ مجھے معاف کر دیں۔ تو غورث بن حارث جا کے اپنی قوم اور قبیلے کے لوگوں کے اندر یہ اعلان کرتا نظر آتا ہے کہ لوگوں میں جس ہستی کے پاس سے آ رہا ہوں انسانوں میں سے وہ سب سے اعلیٰ ترین ہستی ہے۔ اور پھر دیکھیں نا فتح مکہ کے دن وہ لوگ جنہوں نے حضور کے راستے پہ کانٹے بچھائے تھے، جنہوں نے حضور کی پشت انور پہ اوجریاں ڈالی تھیں، جنہوں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر آوازیں کسی تھیں، حضور نماز پڑھتے پیچھے سیٹیاں بجاتے تھے، حضور کو قدم قدم پر جنہوں نے لجپال آقا کو اذیتیں اور تکلیفیں دی تھی، آج سارے حضور کے سامنے فتح مکہ کے دن گردنیں جھکائے ہوئے کھڑے ہیں کہ نہ جانے آج ہم سے کیا سلوک کیا جائے گا۔ مگر قربان جاؤں لجپال آقا نے ارشاد فرمایا فَذْهَبُوا أَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ، جاؤ آج کے دن تم سے کچھ مواخذہ نہیں ہے، میں نے تمہیں اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ آج کے تو جناب کوئی بندہ کسی پیر کی بات کرے نا تو لوگ کہتے ہیں بھئی اس کو تو قتل کر دو، اس نے تمہارے پیر کے خلاف بات کی ہے۔ بلکہ مجھے ایک بندے نے یہی مسجد میں کھڑے ہو کر بات سنائی ہے کہ ایک بندہ جناب پیروں کے خلاف ہمارے بولتا تھا تو وہ ایک ہمارا پیر بھائی تھا، اس نے جناب اسے قتل کر دیا اور جناب اتنے عرصہ وہ جناب آستانے پہ پیر صاحب کے پاس رہتا رہا، گویا کہ اس نے بڑا کام کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک شخص نے خط لکھتے تھے، بڑے لوگوں کو خطوط کا سلسلہ ہوتا تھا۔ آج کل تو چلو جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے، موبائل فونز ہیں اور سسٹم ہے، تو اعلیٰ حضرت کو کسی نے خط لکھا اور اس نے خط پر گالیاں لکھ بھیجی، معاذ اللہ اس نے گالیاں لکھ بھیجی۔ تو جو مریدین تھے معتقدین تھے وہ بڑے غصے میں آئے، بھئی اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ اس نے اعلیٰ حضرت کے بارے میں یہ زبان استعمال کی۔ تو اعلیٰ حضرت کے سامنے کہنے لگے کہ ہم اس شخص سے بدلہ لیں گے کہ جس نے جو ہے تو آپ کو ایسے نازیبا الفاظ آپ کے بارے میں آپ کی ذات کے بارے میں استعمال کیے ہیں۔ اعلیٰ حضرت بڑے دانشور آدمی تھے اور خوبصورت عالم دین تھے، عاشق رسول تھے۔ آپ نے فرمایا بھائی بات تمہاری ٹھیک ہے، ٹھیک کہتے ہو تم، اس نے بڑے نازیبا کلمات جو ہے نا میرے خلاف استعمال کیے ہیں، لیکن تم ایسے کرو نا، اس سے پہلے جتنے ہزاروں کی تعداد میں میری تعریف کے اندر خطوط آتے ہیں پہلے ان کے اندر جاگیریں تقسیم کرو نا اور پھر اس سے بدلہ لینے کے لیے جانا۔ یعنی کتنا خوبصورت دیکھیں نا انداز ہے نا سمجھانے کا۔ بھئی اتنے خطوط جو ہر روز جو آتے ہیں لوگ میری تعریفیں کرتے ہیں، تو ان کو تو تم نے کوئی انعام تو کچھ نہیں دیا، اور اگر میرے خلاف کسی نے کوئی بات کہہ دی تو تم بدلہ لینے پہ تلے ہوئے بیٹھے ہو۔ تو یہ ایک انداز ہے تربیت کرنے کا۔ تو کمی ہمارے معاشرے کے اندر یقین کریں کہ اب علم کی کمی نہیں رہ گئی، ہر بندہ الحمدللہ باشعور ہے، سمجھتا ہے، ہر بندے کو پتہ ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، قیامت کے دن قبر میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، سود نہیں کھانا، ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی، ہر بندے کو اللہ ماشاءاللہ سب کو یہ باتیں پتہ ہیں۔ علم کی کمی نہیں ہے، کمی ہے تو فکر کی کمی ہے، سوچ کی کمی ہے، انداز کی کمی ہے، تربیت کی کمی ہے، اور یہ تربیت لینے کے لیے ہم تیار ہی نہیں ہیں۔ تربیت لینے کے لیے ہم تیار ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی جگہ پہ رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے کے اندر ہر جگہ پہ صبح تقریباً چند مسجدوں کو چھوڑ کر ہر جگہ پہ صبح فجر کی نماز کے بعد درس قرآن ہوتا ہے۔ کچھ نہ کچھ علماء بتاتے ہیں، یا جمعے والے دن خطبات کا سلسلہ ہوتا ہے، کتنے لوگ آ کے سنتے ہیں یا اس بات پہ تیار ہوتے ہیں، ذوق اور شوق کے ساتھ آتے ہیں کہ یار جا کے اس نیت سے کچھ سنیں گے کہ اپنے اندر تبدیلی لانے کی، چینج کرنے کی کچھ کوشش کریں گے۔ اپنی تربیت کے حوالے سے کوئی بھی نہیں۔ 200 بندہ ہے تو 40 بندے رہ جاتے ہیں، 160 بندہ اٹھ کے چلا جاتا ہے، اور جمعے والا دن ہے 500 بندہ ہے
50 بندے ٹائم پہ آتے ہیں اور 450 بندہ جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو اس وقت آتا ہے۔ یعنی مولویوں کے ساتھ ہم نے پکی دشمنی لے لی ہے کہ بات تو سننی نہیں ہے۔ اور ایک بندہ وہ ہے جناب ہر وقت نیٹ پہ کہتا ہے میں فلاں کو سنتا ہوں، فلاں کو سنتا ہوں، سنتا ہے اور مانتا ایک بھی نہیں ہے۔ یہاں سے جمعہ پڑھنے کے لیے حافظ آباد جاتا ہے، گجرانوالے جاتا ہے، اور اس مسجد میں 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا۔ یعنی ہم اگر کسی کو سنتے بھی ہیں تو کانوں کا چسکا پورا کرنے کے لیے، تربیت کے حوالے سے ہم نہیں سنتے۔ اس انداز کے ساتھ اور اس فکر کے ساتھ اگر ہم سنیں کہ ہم اپنے اندر کوئی تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے، کچھ چینج لانے کی کوشش کریں گے، کچھ فکر ہو کہ یار اس وقت سے پہلے جہاں پر مجھ سے کمیاں غلطیاں کو انسان ہے، انسان کے اندر ہوتی ہیں، تو میں آئندہ کوشش کروں گا کہ ان کو دور کروں۔ تو یہ تو ہمارا نظریہ ہی نہیں ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا ہی ہے کہ ساری کائنات کا خالق و مالک ہماری قوم کو ہدایت کاملہ عطا فرمائے، اور جو سنا اللہ رب العالمین اس پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا